میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو ایک مہمان ہیں اور کئی ایشوز ہیں، لیکن زیادہ فوکس ہمارا جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے اوپر ہوگا، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جو پوری پاکستان کی سیاسی جو ہے وہ حالات کو یہ دیکھتے ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے وہ ایک وفاقی جماعت کے طور پر ہے، تو یقیناً پاکستان کے اور ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں کنوینر MQM پاکستان سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں کہ 34 ارب کی لاگت سے تقریباً میرا خیال ہے یہ شاید 2021 کے مشترکہ مفادات کونسل میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے 2018 میں بڑی کمپلین تھی صوبائی لیول پر بھی، سیاسی لیول پر بھی، اور جنوبی ایشیا میں پہلی دفعہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ جس کو ڈیجیٹل سینسس کا نام دیا گیا ہے وہ فیصلہ ہوا تھا 2021 میں، اور شاید تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا لیکن ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ یہ ڈیجیٹل جو سینسس ہے جس کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے، جس پہ بڑا کام بھی ہے، بڑی لاگت بھی ہے، بڑا ٹیکنیکل اسٹاف ہے، بہت لرننگ بھی کی گئی ہے، اور بہت ہائی لیول پر اس کو پھیلایا گیا ہے، کافی کور کیا گیا ہے، مختلف ڈیموگرافی کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ اس میں مطمئن ہیں اس ڈیموگرافی سے، اس سینسس سے؟ جی بہت بہت جو ابھی تک فائنل نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی۔ ڈاکٹر دانش بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اہم موقع پہ مجھے ایک تو بلایا اور موقع دیا کہ ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا آپ نے۔ دیکھیں جو مردم شماری ہے کسی بھی ریاست کی کم سے کم ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ اپنے لوگوں کو صحیح ایماندارانہ طریقے سے گن لے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، اس پہ سیاسی مفادات کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کے دو ادوار ہیں، ایک 70 سے پہلے کا پاکستان اور ایک 70 کے بعد کے پاکستان۔ جو 70 کا بعد کا پاکستان تھا آج ہمیں ایک بہت بڑے بحران کی طرف لے گیا ہے۔ تو جو پہلی مردم شماری ہوئی ہے 70 کے بعد، اس میں ہی کراچی کی آبادی کو بے حد کم، اتنا کم دکھایا گیا کہ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی تو اس پہ تحقیق ہوئی تو اس وقت کے جو سینسس کے کمشنر تھے جو صاحب کوئی تھے، ان کو سزا ہوئی تھی۔ سزا تو ہوئی تھی، جرم تو ثابت ہوا تھا، لیکن آبادی جو کم کی گئی تھی اس کو درست نہیں کیا گیا، اس کو درست نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے اعداد و شمار اگر تفصیل سے بتانا شروع کر دوں گا تو آپ کے پروگرام کی گنجائش بھی نہیں ہوگی اتنی، لیکن اس میں شاید 1% اس کراچی شہر کی آبادی جہاں پہ پاکستان میں نہیں دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے، جہاں مائگریشن ہوئی ہے، انٹرنل مائگریشن اتنی زیادہ کہیں، تو اس کی 1% دکھائی گئی۔ اور بعد میں جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوا ہے جو نیچرل تھی 3-3.5% کی گروتھ دکھائی گئی سالانہ جو بھی ہے، اسی طرح ہر بار ہوا ہے۔ 98 میں کیا تھا سر؟ جو 98 میں بھی ہر بار ایک تو آپ نے بنیاد ہی 70 میں ایک اتنی بڑی رکھ دی کہ اس وقت کوئی MQM جیسی جماعت ہوتی تو کم سے کم کورٹ میں چلی جاتی،
کہ ممکن ہی نہیں آپ نے جو کم دکھا دی ہے. لیکن 86 میں تو آپ آ گئے تھے. آپ غور کیجئے نا 72 میں تو کتنی بڑی تعداد محصورین مشرقی پاکستان کی آئی ہے, کراچی میں آئی ہے 90%. پورا اورنگی ٹاؤن پورا اورنگی ٹاؤن بسا ہوا, کسی بھی شہر سے بڑا شہر ہے. چلے پھر کئی بار آیا. تو اس دفعہ کی جو ایم کیو ایم تھی, جو 22 اگست کے بعد کی تھی, اس نے اس کو شاید زیادہ سنجیدہ لیا, اور 2017 کے سینسس سے پہلے ہی ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے اپنے اندیشے اور خدشات کو لے کر کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. ہمیں ڈر ہے کہ اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہوگی. ابھی تک ہیں تو 1 کروڑ 60 لاکھ بتائی گئی وہ آبادی. تمام انڈیکیٹرز جو ہیں, جو کراچی میں تقریباً 3 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتی, چوہوں کو کھلانے کے لیے تو نہیں آتی ہوگی. پانی جتنا یہاں پر موجود ہے اور جتنی شارٹیج ہے, بہت ساری چیز, تو وہ سب جتنے میٹرز ہیں بجلی کے, ان کا جو اوسط ہے وہ دیکھ لیں. کوئی بھی آپ کو 3 کروڑ کے آس پاس کے علاوہ کی کوئی آبادی نہیں. 2012-13 میں 11 یا 12 میں صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے اس وقت. چیف جسٹس افتخار کہتے ہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے. شاید کور کمانڈر بھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ اراؤنڈ 3 کروڑ کی. تو ہمارا کہنا بھی یہ تھا. اب 2000 سینسس میں 17 میں کتنی تھی سر؟ 1 کروڑ 60 لاکھ. 1 کروڑ 60 لاکھ. اچھا, اب مزے کی بات دیکھیے, اس دفعہ جب سینسس شروع ہوا تو ڈیجیٹل سینسس تو دیکھیں پورا عملہ جو تھا نا وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا. اچھا, جو کر رہا تھا وہ تو پورا سندھ گورنمنٹ کا تھا نا. وہ تو سہولت ایک دیتی ہے. ڈیجیٹل میں تو آدمی کے کنٹرول میں بھی ہوگا نا. نہیں, کنٹرول میں آپ نے لوگوں سے لیا رکھا اور آپ نے پش ہی نہیں کیا بٹن. میں تو 7 یا 8 اپریل کو اس سال یہ اعلامیہ آیا سینسس ڈپارٹمنٹ کا کہ پاکستان میں 98%, کراچی میں بھی کے بارے میں الگ سے ہے کہ 98% مردم شماری مکمل ہو گئی, اور کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ آ رہی ہے. بتائیے, 1 کروڑ 40 لاکھ آ جاتی, 1 کروڑ 60 سے 1 کروڑ 40, جہاں پہ اتنی بڑے پیمانے پہ اربنائزیشن ہے. بالکل ہے, نیچرل گروتھ پورا بڑھ گیا ہے. نیچرل گروتھ بھی ایوریج پاکستان جتنی ہے. تو پھر ہم نے شور مچایا, ہم نے سیریسلی وزیر اعظم کو خوب تنگ کیا, احسن اقبال کو, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ان کا شکریہ ادا کرنا. کم سے کم انہوں نے ہمیں سکون سے سنا بھی, حکم بھی صادر کیا. لیکن وہ سب مجبور ہیں. 18ویں ترمیم میں ایک ایسی آ گئی ہے کہ ڈیولوشن کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہو گئی ہے پاکستان میں. تو باقاعدہ اب سندھ نہیں ہے, سندھی صوبہ کو بنا دیا انہوں نے آلموسٹ. سندھ سیکریٹریٹ نہیں, سندھی سیکریٹریٹ. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. تو لیکن سر آپ کی اس کوشش کے نتیجے میں 62 لاکھ اب آپ یہ مزید بھی تو اضافہ ہوا. کل میں نے سوال یہی کیا کہ جو 140 سے 195 تک پہنچ گئی ہے, تو یہ 60 لاکھ افراد کہاں سے برآمد ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں گنا گیا؟ اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے. حالانکہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ 98% جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی. اچھا, اب اگر آپ لاڑکانہ کیا چیک و بات کی کہیں گے کہ وہاں پر آبادی 65% بڑھی ہے, 60% بڑھی ہے, 45% بڑھی ہے, تو کوئی وجوہات بھی ہوں گی نا. کارخانے لگ گئے ہیں کیا وہاں پہ کوئی تیل نکل آیا ہے اس لیے لوگ وہاں پہ بڑی تیزی سے گئے؟ ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انڈیکیٹرز ہیں, اور جن لوگوں نے ہماری بات سکون سے سنی ہے, ہمارے اعداد و شمار دیکھیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آبادی 3 کروڑ کے آس پاس ہی ہے. تو اگر اس دفعہ بھی 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ کے قریب دکھائیں گے تو اس لحاظ سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے 140 سے نہیں, ٹھیک ہے یہ ہوا, لیکن ابھی بھی آپ کا جو اس کا رائٹ ہے, جو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی میری تنخواہ تو نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے آپ نے اتنا بھی دے دیا. یہ تو آبادی ہے پاکستان کی. آپ کو لوگوں کو ٹیکسز لینے ہیں, اس کے بدلے پہ آپ کو ان کو سہولتیں دینی ہیں. تو جناب عالی پورے وسائل کی ڈسٹریبیوشن بھی اس پہ بیس کرتی ہے نا, صرف الیکشن تو نہیں ہے نا سر. وہ 2 طرح سے سینسز ہوتے ہیں, ڈیجیرو اور ڈیفیکٹو. ایک میں آبادی جو ہے اگر پرماننٹ ایڈریس کہیں اور کا ہو تو وہاں بھیج دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ایسے ہی کر لیں ہم. لیکن بتا تو دیں, کراچی میں ایک وقت میں 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں, عارضی طور پہ رہتے ہیں, لیکن اس شہر کو 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے سہولتیں درکار ہیں.
اتنا پانی درکار ہے، اتنی گندم درکار ہے، اتنی بجلی درکار ہے، سڑکیں اتنی ہی چوڑی ہونی چاہیے، نکاسی آپ کا جو وہ پورا انتظام ہے 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو سر ایک سوال ہے میرا، یہ جو 60 لاکھ 56 لاکھ یا 62 لاکھ جو بھی فگر ہے، یہ آپ کے شور مچانے پہ ایم کیو ایم نے جو اس کے اوپر باضابطہ لڑائی کی اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ، یہ کہاں پہ جب میں نے ایک جگہ پڑھا بھی کہ آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اگر یہ فائنل ہو گیا تھا اور وہ بھی ڈیجیٹل سینسس سے، تو پھر یہ جب آپ کی کوششوں سے 56 لاکھ 62 لاکھ جو بھی بڑھا ہے وہ کیسے بڑھا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پھر ہم نے ڈیٹ بڑھوائی، اس میں دوبارہ علاقوں میں گئے، تو ایک تو اس میں پھر نظر رکھی گئی نا، پھر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہم نے بتایا، اس کو چیک کرنے کے لیے وفاق سے لوگ آئے، سینسس ڈپارٹمنٹ کے، وہ خود گئے ہیں۔ اب آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فیگرز دیکھیے کہ کراچی کی تقریباً 17,000 ہائی رائز بلڈنگ، نہیں زیادہ کم بتا رہا ہوں میں، وہ گنی نہیں گئی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، 17,000 سے زیادہ؟ ہاں، فیڈرل کے وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا نا نارتھ کراچی میں پورا بلاکس غائب تھے۔ سر کمپلین تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ جی سینسس صحیح نہیں ہوا ہے، تو ان کی کمپلین اور آپ کی کمپلین، اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کی ذمہ داری کم کرنے کی کس کی، آپ سمجھتے ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آ کے تو کیونکہ ریکٹیفائی کیا کسی حد تک وفاق نے، لیکن ان کی بھی کلیمیٹیشن ہی تھی نا، اس سے آگے کی حد وہ اسکول کی ٹیچرز تو نہیں دے سکتے تھے، وہ بلدیات کے لوگ تو نہیں دے سکتے تھے، افسران وہی ہیں، ڈی سی وہی ہیں، ڈی سی جس کو کہ کمپائل کرنا تھا وہ سندھ حکومت کا اپنا ہے، 15 سال سے ان کی حکومت ہے، جڑیں اب کوئی نہیں رہ گیا ہے دوسرا۔ آپ یہ شہر، اس کو آپ منی پاکستان کہتے ہیں، پورا پاکستان، لیکن آپ کو پورے پاکستان کا کوئی ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، نہ کمشنر، نہ ڈپٹی کمشنر، نہ ایس ایچ او، نہ پولیس والا۔ کراچی کے حالات یہ ہیں کہ عید اور بقرعید پہ وہ آپ جو سگنلز ہوتے ہیں ٹریفک کے جل بجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ بند کر کے عید کے لیے چلے جاتے ہیں، عید پہ سرکاری افسران سے خالی ہو جاتا ہے یہ شہر۔ تو جناب یہ کوئی قانونی نہیں ہے کہ آپ باہر سے، یعنی کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ جو ہے ایک جامشورو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کرنا ہے، کراچی میں ترقیاتی کام کا فیصلہ دادو میں بیٹھے آدمی کو، جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس شہر میں، جن کو 50 سال سے اس شہر سے مینڈیٹ نہیں ملا ہے، جن کا 5% مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس 100% اختیار اور وسائل ہیں، کیسے بات بنے گی؟ 18ویں ترمیم کو ہم نے کبھی نہیں کہا رول بیک کریں، ہم کہتے ہیں اس کو فلی امپلیمنٹ کریں۔ یہ کیسا ملک ہے؟ کیا یہ یہاں پر اجازت ہے ایک آئینی ملک میں جہاں پر ایک آئین ہو پورا کہ حکمرانوں کو کیا یہ لگژری حاصل ہے کہ جس آئین کے جس شق پہ چاہیں وہ عمل کریں، جس پہ نہ چاہیں نہ کریں؟ 18ویں ترمیم میں 140A بھی تو ہے۔ لیکن سر بڑی غلطیاں بھی تو آپ کی طرف سے، آپ حکومت کا حصہ رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے، ان کو پاورز دیتے رہے، ان کو وزیر اعظم بناتے رہے، ماضی میں بھی آپ، اور بڑی زبردست مین اسٹیک ہولڈرز رہے ہیں کراچی اربن ایریا کے، کراچی کی عوام اور میر پور خاص کی عوام اور سکر کی عوام اور حیدرآباد کی عوام نے وہ مینڈیٹ آپ کو دیا ہے، لیکن آپ لوگوں سے بھی تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں سر۔ میرے خیال ہے اس کے لیے بھی ایک پروگرام رکھیں گے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو آپ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں زیادہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس 75 سال کے کراچی کا سب سے سنہری دور جو ہے نا، وہ 8 اگست 1990 کو شروع ہوا تھا اور 18 جون 1992 کو ختم ہو گیا، جب کراچی میں ایک پتھر نہیں چلا تھا، 1 منٹ کے لیے کرفیو نہیں لگا تھا، شٹر ڈاؤن نہیں ہوا تھا، کوئی ہڑتال نہیں ہوئی تھی، کوئی یوم سیاہ نہیں تھا، کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا تھا، تو کراچی میں آپریشن ہو گیا۔ اس کو چھوڑ دیجئے، کراچی میں آج، کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، نواب شاہ، سکر میں آج جتنا بھی اور جیسا بھی ہے انہی ادوار میں ہے جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اختیار بھی رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کیا 2008 سے پہلے کا کراچی بھی ایسی تھا جو آج ہے؟ کیا کراچی کو اس وقت ایم کیو ایم کے ناظم کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پہ نہیں دکھایا جا رہا تھا؟ کیا لاہور کے ناظم کو اس بلدیاتی
نظام کی افادیت اور کامیابی کے لیے کراچی کی ایگزامپل نہیں دینی پڑ رہی تھی؟ تو کیا ایسا کیا فرق ہو گیا ہے؟ لیکن سر ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو میں بھی تو کراچی میں بڑا کام ہوا ہے سر، بتائیے نا دو چار کام۔ سر میں بتاؤں عباسی ہاسپٹل ہے، روڈز ہے، گلشن اقبال ہے، اسٹیل مل ہے، سندھ میڈیکل کالج ہے، یا آپ کے داؤد انجینئرنگ کالج ہے، انہوں نے کام تو کیا ہے سر۔ یہ روڈز تو بنے ہیں نا سر، روڈز تو پہلے بھی بنتی رہی ہیں، ایوب خان کے دور میں بھی 10 کراچی پورا وہ ہوا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ سر آپ کے دور میں صرف کام ہوا ہے، تو آپ خود بتا رہے ہیں۔ چلے سر میں ایک اہم کام میں تو اپنے آنے کے بعد کا بتا رہا ہوں۔ یہ سوال تو میں آپ کہیں گے یہ تو نہیں سر، یہ ہو گیا۔ آپ بولیں گے انگریزوں نے پورٹریٹس بنا نہیں سر، یہ وہ تو ہے ٹھیک ہے پٹی۔ ارے سرکار، میں تو آپ کو جب سے ایم کیو ایم نے الیکشن لڑا ہے اس کے پانی کے، آپ کو پانی تو ہر 10 سال بعد چاہیے ہوگا نا، پانی کے منصوبے بالکل صحیح کس کے دور میں بنے؟ اچھا یہ بتا دیجئے، چلے آپ کے پاس سے سوال چلا جائے۔ جنوری 1988 میں ڈاکٹر فاروق ستار نے میئر کا حلف اٹھایا، 28 سال کے تھے نا، ایم کیو ایم پہلی دفعہ لڑی تھی۔ ہم نے اگست 88 میں پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ ورلڈ بینک سے منظور کروا لیا تھا۔ کراچی میں ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ایم کیو ایم نے تو کر دیا تھا اپنے حصے کا کام۔ سر وہ K4 ہے، ابھی مصطفیٰ کمال نے بڑا کام کیا تھا، میں مانتا ہوں کہ اگر یہ میٹرو بس بھی مصطفیٰ کمال کے دور میں منظور ہوئی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ چلیں سر، میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے دور میں کام کیا ہے اور ان جگہوں پر کام کیا ہے، لیکن غلطیاں بھی کی ہیں، آپ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے نا۔ ایک کارخانے میں بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اسی معاشرے کے۔ اب میں آتا ہوں اصل مسئلے، ایک اور دو بات پہ سر، سینسس پہ تو آگے، اس پہ آگے مجھے سر ایک سوال بتائیے کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن نہ لڑ کر غلطی کی ہے، آج اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں غلطی نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو جب ہم دوسری پارٹیوں کی طرح، لوگ کہتے ہیں کم سے کم ڈپٹی میئر تو آ جاتا آپ کا، پھر خیرات بٹ رہی ہے کیا؟ ہم تو میئر بننے کے لیے کسی اور کو بھی ڈپٹی میئر دینا نہیں چاہیں گے۔ تو آپ میئر بھی بن سکتے تھے سر، میئر بنتے رہے سر، ناظم بنتے رہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ میئر بننے کے لیے بھی کسی کو ڈپٹی میئر کی پوسٹ نہیں دیتے، ہم اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ کراچی کا اقتدار نہیں ہے، کراچی کا۔ لیکن سر آپ نے موقع دے دیا نا پیپلز پارٹی کو، کوئی موقع نہیں، اب وہ مرکز میں بھی ہیں، حجت تمام کرنے کو دی ہے۔ یہ آج آپ کے پروگرام سے بتا رہا ہوں، سخت ہو رہا ہے۔ نہیں جناب علی، فیلئر ثابت ہوگا۔ جماعت اسلامی اسے کہہ رہے تھے نا، اب آپ اچھا کیوں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں؟ کچھ کانسٹیٹوئنسی آپ بنائیں 7-8 ہزار کی، کچھ بنائیں 80-90 ہزار کی، تو الیکشن کہلائے گا کیا؟ پھر ہم نے جو کہا تھا کہ 100 یوسیز کم ہیں، آپ نے 56 ایڈ کر دی ہیں بعد میں الیکشن کے بعد۔ 56 تو شاید فیصل آباد کی بھی نہ ہو، ایک شہر کے برابر کی، آپ نے بڑے شہر کے برابر کی یوسی کم کی بھی تھی، تو الیکشن کس بات کا؟ آپ ہمارے ساتھ مل کے لڑتے، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، کہ آپ مانا نے تسلیم کیا ہے، آپ یو سی اس کو ایڈ کر دیتے، الیکشن ہو جاتا۔ الیکشن اتنے سال اگر ڈیلے ہو رہا تھا، یو سی کو ایڈ کرنے کے بعد 3 مہینے بعد اور ہو جاتا۔ تو ہم تو 1993 کی قومی اسمبلی میں بھی نہیں تھے، ایک آواز اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن سڑکیں بول رہی تھیں۔ ہم محتاج نہیں ہیں ایوان کے، ایوان ہمارا محتاج ہے۔ جی سر، میری آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، میں مزید سوال کروں گا، لیکن مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، سربراہ ایم کیو ایم، ان سے بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال کروں گا، آپ نے اس بلدیاتی الیکشن میں لوگوں کا کہنا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے غلطی کر کے موقع دیا، ہم الیکشن لڑ کے لیجیٹمائز کرتے بے ایمانی کو، بدعنوانی کو، غلط لوگوں کو۔ ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج فیڈرل میں بھی پیپلز پارٹی ہے، پروونشل میں بھی پیپلز پارٹی ہے، بلدیات میں بھی پیپلز پارٹی آ گئی ہے، تو کل تک جو اختیارات کی تقسیم مالی اور انتظامی جو کہ ایم کیو ایم کو نہیں دی جاتی تھی یا کسی اور جماعت کو نہیں دی جاتی تھی، کوئی بھی اگر آتا تھا، نعمت اللہ صاحب بھی بنے، یہ بنے، اب سنا ہے کہ پی ایف سی بھی بن گئی ہے، نیشنل جیسے این ایف سی تھی، پی ایف سی ڈیمانڈ بہت تھی، اب اختیارات، ہماری ڈیمانڈ ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب بن گئی ہے، اور اب اختیارات مالی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی طور پر دیے جا رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے کامیاب ہو جاتی ہے تو کامیاب ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کرے کامیاب ہو،
اللہ کرے کامیاب ہو. ہماری دعا ہے کوئی جینوئنلی ہمیں ریپلیس کرے نا. ہم کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے کراچی کے, نہ پیشہ ور سیاستدان ہیں, آگے کرے نا ہمیں ریپلیس. جناب علی اگر یہی کرنا ہوتا تو 15 سال سے کراچی تھا نا آپ کے پاس, کر لیتا نا میرے بھائی, کیوں نہیں کیا؟ نہیں تھا نا یہ مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر کے دور بیچ میں کس کے پاس تھا سارا کراچی؟ ایڈمنسٹریٹر اس کے پاس تھا نا, کر دیتا نا کراچی کو. اتنی تکلف کیوں کیا ہے جناب؟ کراچی لوٹنے کے لیے ہے, کراچی بنانے کے لیے نہیں ہے. کرنے دیجئے. اور ہم پہ جو 5 سال کی غیر اعلانیہ 5 سال سے تقریباً ویسے 5 سال سے جو غیر اعلانیہ پابندی ہے 10 سال سے بلکہ اس کو ختم کر دیجئے. کسی حکومتوں کی جو جینوئنلی کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے, اور جو جینوئنلی کام نہیں کرے گا وہ خود ایکسپوز ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, دیکھیے ہم نے 2000 میں بھی تو نہیں لیا تھا, جماعت اسلامی کو موقع تھا, دیا تھا نا. 2000 میں ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, کر دیتے نا ریپلیس یار. ہم آ ہی نہیں سکتے تھے, آپ اتنا کام کر دیتے تو لوگ نعمت اللہ کو بھی یاد کرتے ہوں گے, لیکن مصطفیٰ کو یاد تو کرتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال کو زیادہ کرتے ہیں. کوئی فرق تو ہے, کوئی تو یہاں کے جینوئن بیٹے ہیں نا. نہیں عملداری تو ہو گئی. ہماری کامیابی کو لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. ہماری کامیابی جماعت اسلامی کی بینرز پہ. اچھا, جن نعروں کو وہ بدعت سمجھتے تھے, جس نعروں کو وہ حب الوطنی کے خلاف سمجھتے تھے, لسانیت سمجھتے تھے, تعصب سمجھتے تھے, سب سجا لیے نا اپنے بینرز پہ. لیکن سر سینسس کے لیے آپ صرف مہاجروں کے لیے, آپ تو پوری کراچی کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں تو صرف ہر قوم آباد ہے. ہم نے تو کبھی لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے مہاجروں کے لیے. ہم تو کراچی کو کاؤنٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, حیدرآباد کو کاؤنٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں, میر پرخاص نواب شاہ سکھر کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ استحصال تو ہر جماعت والوں کا ہے. ہر جماعت والوں کو نہیں, ہر زبان والوں کے ساتھ, ہر زبان والوں کا ہے. لیکن جو کمال کیا گیا ہے اس سینسس میں آپ کبھی ایک کتاب بنائیں گے اب ہم اس پہ. ایسا کمال کیا گیا ہے کہ پوری جو فرق پڑا ہے اس کی بنیاد لسانی تفریق ہے. وہی کوٹری جو ہے, کوٹری اگر 30% بڑھایا گیا تو جہاں پر دوسری زبان بولنے والے ہیں وہ 15% کم ہو گیا ہے. لطیف آباد 36% کم ہو گیا تھا, حیدرآباد کی آبادی 5-10% بڑھی تھی. تو جناب یہ تو حد ہو گئی تھی اس دفعہ. تو موقع تھا نا پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال میں کہ وہ لسانی پہچان کے بجائے اپنی کم سے کم صوبائی پہچان تو بنا لیتی نا. اس کراچی میں کچھ تو ایسا کرتی. ایک پولیس والا تو اس شہر کا ہوتا نا بھائی. یہ کوئی آپ جائیں سندھ سیکریٹریٹ میں کوئی اور تو نظر آ جائے نا. بالکل ہے, لیکن اس میں پھر آپ کی غلطیاں بھی آتی ہیں. میں آگے مجھے یہ بتائیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے, کیونکہ 2017 کسی کے جرائم کے سامنے اب ہماری وہ سگنل توڑنے کے مسئلے کو اگر ابھاریں گے تو کیسے بات بنے گی؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال ہمارا اپنا سوال ہے کہ آپ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, اور ایسی غلطیاں ہوئی ہیں, اگر وہ نہ کرتے تو ماشاءاللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے بڑے مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کی غلطی ہے, جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں. آپ کریں گے سر وہ غلطی؟ لوگ سمجھتے ہیں, نہیں کریں گے, غلطی کریں گے طرح. ہاں اب بھی کریں گے. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کیا کہا کہ جو لوگ جس چیز کو غلطی سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ غلطی ہو. پاکستان میں آپ ایم کیو ایم کو پاکستان کی مروجہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے نا, پیشہ ور سیاست, خاندانی سیاست, تو ہم غلطی لگیں گے, اور ہمیں اپنی ان غلطیوں پر فخر ہے. ہم الیکشن اصول ہار کر الیکشن جیتنا کبھی نہیں چاہیں گے, کم سے کم میرے دور میں. اچھا سر, اب الیکشن تو مسائل کا حل ہے, ظاہر ہے پاورز ہوگی, آپ کے پاس سیٹ ہوگی, تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ابھی 8 سیٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے مسئلے پہ آ گئی. اگر آپ کے پاس 25 سیٹ ہوتی تو فیڈرل گورنمنٹ تو 9-0 میں, یعنی آپ کے بہادر آباد میں بیٹھی ہوئی ہوتی. تو طاقت تو ہے نا سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اگلا الیکشن. اب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. جی سر. جو 24 سیٹیں تھی نا 13 کی اسمبلی میں, تو اس میں کیا کر لیا تھا ایم کیو ایم نے؟ اس میں 7 میں سب کچھ کر کے دکھا دیا نا. تو دوبارہ لیں گے سر یہ سیٹیں جناب؟ اگر انتخابات ہونے اس ملک میں نا صحیح, تو اب یہ لفظ صحیح کا تو سر آپ نے, کیا ممکن ہے صحیح الیکشن ہو جائے پاکستان میں؟ 70 میں ہوئے تھے, بس ایک ہوئے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اور کچھ بہت زیادہ بدعنوانیوں کے ساتھ ہوئے, کچھ کم کے ساتھ ہوئے. تو صحیح الیکشن تو کرانے پڑیں گے. اور بہت اچھا, میں کوئی الگ سے مطالبہ کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا. پاکستان کے آئین, قانون, اصول, اخلاق, جمہوریت, اسلام
سب کسی ایماندارانہ الیکشن، اگر الیکشن ہونے ہی ہے تو ایماندارانہ الیکشن. ابھی آپ نے جملہ کہا تھا 1280 آرٹیکل میں سے حکومت جب چاہتی ہے جو اپنے مسن کا اٹھا لیتی ہے، باقی تو نہیں اٹھاتی. تو ٹھیک ہے، پاکستان اصلاحات تو ہو رہا ہے، آپ لوگ کر رہے ہیں اصلاحات. آپ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان اس طرح ہو گیا ہے، آپ اسی طرح ہوں گے تو چل پائیں گے نا آپ. تو یار ہم مقدر تو نہیں بننا چاہتے اس طرح نا، ہم پاکستان کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں. 2017 سیاست کرنا پاکستان میں بہت آسان ہے، نظریاتی اور اصولی سیاست کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم نے مشکل راستہ جی اختیار کیا. بالکل آپ نے چنا ہوا ہے، اور اس لیے آپ کو 5 سال اور 10 سال سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اچھا سر، ایک مصطفیٰ، یہ بڑا سوال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ کے ڈپٹی کنوینر ہیں سینئر، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، بہت ناانصافیاں ہو گئیں. تو ریاست سے مراد کیا فوج لوں سر میں آپ کو؟ دیکھیں ریاست ہماری جو ہے اس میں صرف فوجی تو ریاست نہیں ہے، جوڈیشری بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، مل کر. تو کیونکہ یہ پرماننٹلی رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، ان کے ادارے قائم ہیں، اور جمہوریت میں تو وقفے بھی آتے رہے ہیں کہ اگر سیاست کی اپنی مجبوریاں ہیں تو آپ کو تو ریاست کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ کے مفادات سیاسی نہیں ہیں، سارے مفادات ریاست کے لیے ہیں. تو آپ دیکھیں جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کے اجداد، جن کے اجداد نے، ان کی نسلوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے، جتنے عرصے سے ناانصافی ہو رہی ہے، جو کوٹا سسٹم سمیت، کیا یہ ریاست کو فائدہ پہنچا سکے گا؟ اگر ایسا ہے تو آپ جاری رکھیے ہمارے خلاف پرسیکیوشن. اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، آج آپ کو لگتا نہیں اس 15 سال میں یک طرفہ طور پہ جو سپورٹ تھی ایک سیاسی جماعت کو، اس نے سندھو دیش کے خواب کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اس نے سندھ کا بیلنس بگاڑ دیا ہے. دو سندھ ہیں ڈاکٹر دانش، ایک وہ ہے جو 97% ریونیو دے رہا ہے، دوسرا ہے جو 97% خرچ کر رہا ہے. جو 97% خرچ کر رہا ہے وہ 2% بھی نہیں دے رہا ہے. تو اس طرح چل سکتا ہے؟ گھر چل سکتا ہے؟ تو ملک کیسے چلے گا؟ ریاست کیسے چلے گی؟ صوبہ کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، 2017 کے الیکشن میں جا رہے ہیں اگر سینسس، کیونکہ اب یہ تو اعلان ہو گیا ہے کہ 2017 میں جو سینسس ہوا تھا اسی سے اب الیکشن ہوگا، جائیں گے سر؟ نہیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہمارے بغیر کیسے فیصلہ کریں گے؟ بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اور آپ کوئی لاجک بتائیے گا ہمیں کہ انتخابات جلد ہونے ضروری ہیں یا شفاف انتخابات جلد ہونے ضروری ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگے کہ اس شہر کو 1 کروڑ کم گنا گیا تھا پچھلی دفعہ، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ کراچی کی جائز نمائندگی اسمبلیوں میں نہ ہو؟ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو آپ، لیکن سر اسمبلی تو ڈیزالو ہو رہی ہے 12 اگست کو، اور اگر فرض کیجئے کہ اس وقت بھی جو ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے اگر وہ گزٹ نوٹیفائی ہو گیا تب بھی 4 سے 5 مہینہ حلقہ بندیوں میں چاہیے، تو سر الیکشن تو لیٹ ہو جائے گا. کتنا لیٹ ہوگا؟ 4 مہینہ. 4 سال. دیکھیں الیکشن کمیشن نے بڑے ذمہ داری سے کہا ہے کہ اگر آپ نئی مردم شماری پہ کرائیں گے، میرا خیال ہے کل یا پرسوں 2 یا 3 دن میں ان کو کر دینا چاہیے، ورنہ نیتوں پہ شبہ شروع ہو جائے گا ہماری. ٹھیک سے ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے. آپ ریکٹیفیکیشن، پوسٹ انومریشن یہ سب ہو چکی ہے نا، تو آپ 1 ہفتے سے کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ اعلان کر دیں، پبلک تو کر دیں کم سے کم. دوسرا یہ کہ 3 مئی، ابھی اگست ہے، ابھی اعلان کر دیں اگست، سپٹمبر، اکتوبر. چلیں اکتوبر کے اینڈ میں ہو جائے گا، نومبر کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا جناب علی. نہیں، نومبر کے فرسٹ ویک میں تو ویسے بھی بن رہا ہے کیونکہ 90 دن میں اگر ہو گیا. لیکن اگر یہ اعلان آج نوٹیفائی 90 دن کے میں نے 3 مہینے تو ہیں سر، لیکن نوٹیفائی اگر کرتے ہیں تو 4 مہینہ تو صرف حلقہ بندیوں میں لگے گا سر. نہیں، اس نے کہا ہے نا کہ نئی مردم شماری پر کرانے کے لیے، نئی حلقہ بندیوں کے لیے 3 مہینے چاہیے. آج اعلان کرتے ہیں آپ، آج تو نومبر میں ہو جائے گا. نومبر میں ہو جائے گا اگر اعلان آج کرتے ہیں، آج حلقہ بندیاں ہو جائیں گی سر. جی. اچھا سر، یہ بتائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا اور وہی 2017 پہ رہے تو اس وقت آپ کا پھر کیا اسٹانس ہوگا؟ میں چاہتا ہوں دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ ہم میدان تو خالی نہیں چھوڑیں گے اس دفعہ، اس لیے کہ ہمیں تو اب لڑنا ہے، ایوانوں کے ساتھ سڑکوں پہ بھی لڑنا ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں میں لڑیں. MQM پاکستان نے اب تک اپنا راستہ عدالتوں اور ایوانوں تک رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دفعہ سینسس کے حوالے سے، ہمارے دیگر مسائل کے علاوہ حوالے سے کم ہمیں سنا گیا اور مانا بھی کیا ہے.
اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. جبھی تو یہ 50-60 لاکھ افراد بڑھے ہیں. یہ تو لیکن جن لوگوں کی وجہ سے 8-9 اپریل کو کراچی کی آبادی 1,40,00,000 دکھانی تھی, اس پہ تو کوئی کمیشن بننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, بالکل بننا چاہیے. لیکن سر آپ نے خود بھی ایک بات کہی کہ فیڈرل مجبور ہے, مثلا مجبوری اگر ہے ان کی اس سینسس کو ایکچول فگر لانے میں, تو پھر وہ کیا کریں؟ تو ریاست سے, اسی لیے ہم نے کہا آپ نے ریاست سے کہ وہ مجبور نہیں ہے. پاکستان میں ریاست جو ہے وہ کئی موقع پہ پاکستان کو بچانے کے لیے ویلکم بیک ناظرین. اسمبلی تحلیل کرنے پر ظاہر آپ اتحادی حکومت ہے اور نگراں وزیر اعظم بنانے پر ایک قانون کا طریقہ کار موجود ہے کہ وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں اور نام دے دیں. لیکن کیونکہ اتحادی حکومت ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان سے پوچھا جا رہا ہے, تو کیا نگراں وزیر اعظم پر اور اسمبلی کب تحلیل کی جائے؟ کچھ لوگوں نے تو ڈکلیئر کر دیا, تو کیا آپ سے ایز اے اتحادی پوچھا گیا؟ جی, ابھی وزیر اعظم آئے تھے, اس پہ انہوں نے ہم سے بات کی ہے. سچی بات تو یہ وہ لوگ خود بھی تھوڑا سا کلو لیس ہیں, ابھی مجھے اس دن بھی لگا ہے. کل بھی بات ہوئی ہے, کمیٹی بنائی ہے حکومت نے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے, ان سے کل بات ہوئی ہے, تو ان کو بھی کوئی ابتدائی چیزیں نہیں پتہ ہیں ابھی. تو شاید کل ول ہمیں ہمارے ساتھ یہ باقاعدہ اس حوالے سے. تو کس قسم کے وزیر اعظم لانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار آئے, اس کی زبان نہ تو غیر جانبدار آئے گا تو پھر تو سیاسی نہیں ہوگا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں سیاسی ہو. نہیں, سیاسی کیوں, غیر جانبدار ہونا چاہیے. سیاسی جانبدار اگر موجودہ اب سیاستدان رہا ہے کبھی اور سیاست نہیں کرنا چاہتا, وہ غیر جانبدار تو وہ غیر جانبدار وہ آ سکتا ہے. ہاں, اسی کا اشارہ ہو تو رہا ہے. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو, پاکستان کا اصل مسئلہ تو اس وقت اکنامی ہے, ایسے لوگوں کو 3 مہینے کے لیے لے آئے, آپ نے امپاور بھی کیا ہے, جو کہ پاکستان کی معیشت اس وقت سنبھلنی شروع ہوئی ہے, تو کسی ایسے ہاتھوں کے حوالے کر کے چلے جائے کہ وہ سنبھال لیں ان 3 مہینوں میں امانت سمجھ کے. تو آپ نے کوئی نام دیا سر؟ نہیں دیا, میرا خیال ہے کل ول ہمارے درمیان گفتگو ہوگی تو پھر ہم پوچھا جا رہا ہے آپ سے. جی, تحلیل کے سلسلے میں کہ دونوں پہ بات ہوئی ہے. کوئی فیصلہ ہوا سر؟ نہیں, وہاں بھی انٹیریئر منسٹر نے تو اعلان کر دیا سر کہ 9 تاریخ کو ہم اسمبلی ڈیزالو کریں. 8 کے بعد والی بات ہو رہی ہے, اور دیکھیں ان کے پاس ایک بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کے مشورے بھی ہیں اور مولانا صاحب کے بھی مشورے ہیں, ہمارے بھی ہیں. تو ان سارے مشوروں کو پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہتا ہوں نا سر. ہمارے لیے ویسے تو قانون اپنی جگہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت توڑی جائے یا پورا اسمبلی اپنا وقت پورا کرے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے اسمبلی پورا وقت کرے. اس وقت آپ انتخابات کو موقع دیں, تو جس میں کہ سینسس بھی شامل ہے. آپ 90 دن کا موقع دیں آنے والے اس انٹرم گورنمنٹ کو, تاکہ نئے انتخابات کو نئی مردم شماری ہو, نئی ووٹر لسٹ اور نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے کرایا جا سکے. اور ایسے انتظامات ان 90 دنوں میں کر لیں کہ جس میں اس کی غیر جانبداری پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائے. اور آپ, اس کا مطلب ہے آپ 90 دن کے لیے آپ نے ذہن بنایا. اچھا سر, کیا یہ بھی سوچے میں آ رہی کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا نگراں وزیر اعظم یا نگراں حکومت کو تھوڑا پرولونگ بھی کیا جائے؟ تو آپ اس کے حق میں آئین اور قانون تو یہ اجازت دیتا تھا کہ حکومت خود چاہتی تو 1 سال کے لیے اپنا بڑھا لیتی, لیکن اس میں معیشت کو بنیاد بنایا جاتا, وہ تھی. لیکن حکومت نے اچھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا ہے. میرے خیال انتخابات کی طرف جانا چاہیے. 20 روپے پیٹرول بڑھا کر تھوڑے اور 7 روپے جو ہے وہ بجلی بڑھا. ٹھیک ہے, آپ بھی تو ذمہ دار ہیں سر اس کے. سبھی ہوں گے, ہمارے وزیر تمنائی تھا تو آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ پوچھیں کہ سر حکومت کا حصہ ہے, آپ نے IT میں کیا کیا, سر حکومت کا حصہ ہے IT. یس, آپ نے IT میں کیا کیا, اور ہم بتائیں کہ ہم نے 60% پاکستان کی امپورٹ کم ہو رہی تھی, ہم نے 60% سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ بڑھا دی ہے. ہم یہ کہیں گے کراچی میں 42 ارب روپے کا IT پارک بنا دیا ہے, تو ہم تو اپنا کام کر کے جا رہے ہیں. نہیں آپ نے کام کیا ہے, لیکن سر یہ بھی کام اس میں اتحاد کا حصہ ہے سر. پورٹ اینڈ شپنگ نے جب وزیر اعظم کوئی فیصلہ لیں گے تو اس میں آپ اس خرابی اور اچھائی دونوں کے ذمہ دار ہیں. ہاں, تو یہ بجلی کا بل اور ہمیں شور تو کریں سر تھوڑا سا. نہیں جناب, 20 روپے بڑھا دیا سر. اس وقت کے الیکٹرک پہ بینر تھوڑی لگا رہے ہیں, اس سے تھوڑی فرق پڑے گا. وزیر اعظم سے بات کرنے اسپیشلی گئے ہیں, خط لکھا ہے کہ الیکٹرک کو مجبور کیا, اور یہ کہا ہے
کہ آپ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, 100 ملکوں سے زیادہ کی آبادی ہے, یہاں پر ایک کمپنی کے حوالے نہ کریں, آپ مقابلے پہ 2-3 کمپنیاں لائیں تاکہ میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی چوائس ہو کہ آپ کو کس سے بجلی لینی ہے, کہاں سے بجلی صحیح مل رہی ہے, کہاں سے تسلسل کے ساتھ ملے گی, ترسیل کا انتظام کہاں صحیح ہے, مقابلے کا رجحان لانے دیجیے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, میں 2 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں, ٹائم کم ہو گیا ہے. کراچی میں ماشاءاللہ آپ کی بڑی ابھی کتنی سیٹیں بنتی ہیں 2017 کے سینسس کے لحاظ سے؟ میرا خیال ہے کوئی کراچی جو بھی ہے 21 سمتنگ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اگر اسی سے ہوتا ہے اور آپ میدان خالی نہیں کرتے ہیں تو اب لگتا ہے سر کراچی کی عوام آپ کو دیکھیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم 2013 کے نتیجے سے نیچے جا پائیں گے اگر ہمیں الیکشن لڑنے دیا گیا پراپرلی, اور سندھ حکومت نے اگر اس دفعہ اس میں مداخلت کی تو حالات کی ساری ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی, سندھ حکومت پہ ہوگی. سندھ حکومت پہ, سندھ حکومت کا مطلب ہے پیپلز پارٹی پہ ہوگی. جس کی ذمہ داری اس شہر کے امن کو قائم کرنا ہے ان کی پر, ان سب کی ذمہ داری ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کلیئر کٹ ہے کہ آپ کو آپ کا مینڈیٹ ملنا چاہیے. دیکھیں ہم تھوڑے خوش نصیب رہے کہ ہمیں سنجیدگی سے کسی نے ریپلیس کرنے کی کوشش نہیں کی, اوپر سے مصنوعی طریقوں سے لیڈرشپ لا کے چینج. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, ایسا آسانی سے نہیں ہوگا جناب. مجھے امید ہے کہ ہم سے بہتر لوگ اب نیچے سے نکلنے والے ہیں, ضروری نہیں وہ ایم کیو ایم کے اندر سے ہوں, وہ آج کے عہد سے زیادہ ہم آہنگ ہوں گے. آپ نے دروازہ کھول دیا سر اچھے لوگوں کا, کراچی میں بہت اچھے لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. ایم کیو ایم نے تو پکڑا ہوا تھا دروازہ, کسی کو انٹر نہیں آنے دیتے تھے, بڑی خوف تھا, دہشت تھی. آپ بتا دیجئے کسی بڑی سیاسی جماعت میں کہ 1 سال پہلے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی ہیرارکی کیا ہے؟ نہیں پتہ نا 2-3 لوگوں کے بعد. آپ کو تو رابطہ کمیٹی تو اب 40-45 لوگوں کی, لوگوں کو لیا گیا ہوگا نا. محفوظ یار خان تو ایم کیو میں نہیں تھے نا چند سال پہلے, وہ تھے ہے نا. کشوری صاحب آگے سر, گورنر بنا دیا یار, یہ تو راستہ کھل گیا سر, تو اعلان کر رہے ہیں. واحد جماعت تھی جہاں راستہ کھلا ہوا تھا. اچھا, اور یہ جو اولڈ نہیں, راستہ بھی غلط سمجھیے نا, پیشہ ور لوگوں کو لینے کے لیے راستہ نہیں کھلا ہوا. ایم کیو ایم کا وہ کارکن جو اسٹیج کے نیچے بیٹھتا ہے نا, وہ چند سال بعد اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے راستہ کھلنا. لیکن سر دوسرے لوگ بھی جو قابل آنا چاہتے ہیں ان کو بھی تو موقع دیں. فروغ نسیم نہیں آئے کیا؟ نہیں, بڑی آئیں گے سر. اچھا سر, یہ ایک سوال ہے کہ جے یو آئی, ایم کیو ایم اور آپ کے جی ڈی اے ایک اتحاد کرنے جا رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف. کیا یہ اتحاد صحیح ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ پہنچے گا سر؟ ایسی کسی اتحاد کی ہم سے تو ڈسکشن نہیں ہوا ہے, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی 15 سال سے ہے تو شکایتیں سب کی ایک جیسی ہوں گی. اور ایم کیو ایم نے کبھی انتخابی اتحاد نہیں کیا ہے, لیکن ہاں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کو لگتا ہے کہ اس کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے, لیکن آس پاس کے وجہ سے ایسے معاشرتی حالات ہیں کہ بعض اوقات ہمارا ووٹر وہاں پہ بڑی آسانی سے نکل نہیں پاتا ہے. ورنہ تو اگر صحیح طرح کی بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو پہلے بھی 85 کو یاد کیجیے گا, کنڈری اور روڑی اور سب جگہ سے اردو بولنے والے وہ تھے, چیئرمین بنے تھے. تو اس حوالے سے ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو سکتی ہے. اور پہلے بھی ابھی تو ملاقات بھی ہوئی نا جی ڈی اے سے آپ کی, پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ تو یہ والا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس کی ضرورت بھی مجھے نظر آتی ہے. میں بات کر رہا تھا جے یو آئی کے ایک اہم ترین لیڈرشپ سے, تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اتحاد بنتا ہے ہمارا, ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے اور جی ڈی اے بھی ہے اور قوم پرست جماعتیں بھی ہیں اگینسٹ پیپلز پارٹی. دیکھیں جو بھی کرپشن کے خلاف ہے, نیپوٹزم کے خلاف ہے, اور تعصب کے خلاف ہے, لسانیت کے خلاف ہے, ان سے تو ہمارا وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ منظور کاکا صاحب آ گئے ہیں, یہ لائے گئے ہیں ریلیف دینے کے لیے, یہ ان کا احتساب ہوگا؟ آخری جملہ سر. مجھے لگ رہا ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے اور اب بے ایمانوں کی باری, تو خود حکومت کرنے کی. خود آئے ہیں سر؟ ہو سکتا ہے ملک سے باہر سے آئے کیا؟ نہیں, مثلا چلے گئے تھے, وہ خود آئے ہیں, گرفتاری دے دی انہوں نے سر. کیا ماضی میں بھی تو ایسا ہوا ہے نا کہ سر ایسے خطرناک, اگر ایسا کچھ ہوا تو جو ساری امید و یقین ایک قوم کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ ایک وقت شاید آئے جس میں کہ بے ایمانوں کو اقتدار سے ان کی جان چھڑا کر جیلوں سے سجایا جائے, تو وہ امید ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے سر. عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا اب مستقبل, آخری سوال جی, عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر؟ جو مستقبل تھا, یعنی کہ 18 والا مستقبل تو نہیں تھا نا ان کا, ان کو دلایا گیا تھا
शायद वही वापस लिया गया है। आज तो क्या अब आ गया, आने वाले में क्या देख मेरा ख्याल है काफ़ी केसेस हैं इन पे सर। जी, जो कुछ 9 मई को किया है तो उसके बाद तो उन्होंने अपने लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी है, और अगर वो, मैं कहता हूँ उनका वोटर है तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। वोटर भी बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और उन्होंने उसी को शायद उसी नाम पे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत में पाकिस्तान पर हमला करवा दिया है। तो शायद इसके नताइज मुख्तलिफ हों, लोगों के अवाम, पाकिस्तान की अवाम अब उनका इंतज़ार करें आने वाले चंद सालों में कि वो अपना जेस्चर, अपनी सियासत कैसी करते हैं, प्रॉपर सियासत करना चाहते हैं, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। 9 मई का सख्त एहतसाब होना चाहिए। जी, जी। एक जुमला सर, जी, 9 सख्त एहतसाब होना चाहिए। नहीं, 9 मई पे तो इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर किसी स्टेज पर इंशाल्लाह मज़ीद आपसे बात करें। तशनगी रही, अभी बहुत सारे सवालात बाकी थे। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हमारे बड़े ज़बरदस्त साथी जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कन्वीनर MQM, और इनकी जो जिस पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं, बेशतर लोगों से हमारी बात होती है और लोगों का ये ख्याल है कि MQM के पास जो इस वक्त लीडरशिप है वो एक बेहतरीन लीडरशिप है। मेरे आप मसलन कॉलेज के हैं, लेकिन जो सच सुनते हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।